الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو پوری دنیا میں ہماری یہ ٹرانسمیشن اس وقت دیکھی جا رہی ہے، سب کو بہت ہی خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، پروگرام ہمارا ہے آئیے اپنی اصلاح کریں، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، مگر جو نعمتیں انہیں حاصل ہیں اس کا چرچا نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اب ایمان کا تقاضا تو یہ ہے ناظرین کرام کہ ان نعمتوں کی قدر کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نواز رکھا ہے، احساس بھی کیا جائے ان کا اور قدر بھی کی جائے۔ یعنی زندگی میں اگر آپ کے پاس، ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے پاس غم کی 100 وجوہات ہیں تو سچ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 1000 وجوہات خوش رہنے کی بھی ہوں گی، بالکل ہوں گی آپ کے پاس غم کی 100 وجوہات، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن 1000 وجوہات تو ایسی بھی ہیں جو آپ کو خوش ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر ایسا بھی آیا، شیخ سعدی نے حکایات سعدی میں لکھا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب نہ میرے تن پر پہننے کے لیے مناسب لباس تھا اور نہ ہی پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے، پرانا جوتا اس قدر گھس چکا تھا، اتنا میں نے اسے پہنا تھا کہ اب وہ پہننے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ایک روز میں اپنے گھر میں بیٹھا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، برا کہہ رہا تھا، شکوے کر رہا تھا، گلے کر رہا تھا کہ میرے پاس جوتے تک نہیں ہیں، میں تو باہر بھی نہیں جا سکتا، جوتے بھی نہیں پہن سکتا، بس یہی کہے جا رہا تھا۔ گھر سے جو ہی باہر نکلا تو میری نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی جو ٹانگوں سے ہی محروم تھا اور زمین پر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور تشکر سے میرا دل لبریز ہو گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ بے شک میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اور جوتوں کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی خریدے جا سکتے ہیں، اصل نعمت تو یہ پاؤں ہیں جو میرے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھے ہیں، انہی میں تو پہنتا ہوں نا جوتے، کیا ہوا جو جوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے پھر خرید لوں گا، لیکن اصل نعمت یہ پاؤں ہیں، اگر یہ پاؤں نہ ہوتے تو پھر میں جوتے کہاں پہنتا؟ لہٰذا میں نے بہت شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور جو میں کوس رہا تھا اپنے آپ کو بیٹھا ہوا پھر میں اس سے باز آیا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہیں، اور ہم صرف اس بات کو رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کو صحیح چپل نہیں۔ کسی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ سوال کیا اسے۔ آپ نے فرمایا کہ، اور کیا خوب فرمایا ناظرین کرام، آپ نے فرمایا کہ کیا اپنے سائے کی طرف منہ کر کے چلو گے تو کیا اسے پالو گے؟ وہ شخص حیران رہ گیا، جواب نہیں بن پڑا کہ میں نے سوال کیا ہے اور جواب کیا مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، تم اس کی طرف منہ کر کے چلو گے تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا، مطلب آگے آگے بھاگے گا، اور اس کی طرف پشت کر لو گے تو یہ پیچھے پیچھے ہوگا۔ سائے کی مثال دے رہے تھے۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گے تو یہ آگے کی جانب بھاگتی ہے، تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور اسے چھوڑ دو تو یہ پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اس ریاکار دنیا کی جانب جب تم پشت کر لو گے، حضرت علی نے فرمایا، تو یہی قرب الہی ہے۔ قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اس کا تقرب چاہتے ہو، تو دنیا کی طرف پشت کر لو، کیونکہ سائے کی طرف اگر منہ کر کے چلو گے تو سائے کو پہنچ نہیں سکتے، وہ بھاگے گا۔
سائے کو اپنے پیچھے بھگاؤ، دنیا کی طرف پشت کر لو، منہ مت کرو اس کی طرف، تو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ پھر کسی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ ریاکار کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ کون ریاکار ہے، مکر اور فریب سے کام لے رہا ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور یہ بھی پوچھا کہ یہ بھی بتائیے کہ دنیا سے پیٹھ پھیر لینا یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ایک تو ریاکار کی پہچان بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ دنیا سے پیٹھ کر لیں، یہ آپ نے فرمایا کہ پشت کر لیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سینے میں ایک لوتھڑا ہے، دل، اس کی صفائی کر لو تو سارے پردے خود بخود اٹھ جائیں گے، اس لوتھڑے کی صفائی کر لو اور ساری راہیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ ریاکاری کو دل سے نکال دو، دل سے جب ریاکاری نکل جائے گی، صفائی ہو جائے گی، طہارت ہو جائے گی، تو پھر تم صالح کام انجام دے سکو گے، ورنہ نہیں دے سکو گے۔ اور جب ریاکاری نکل جائے گی تو پھر تم دنیا کی طرف پیٹ کر لو گے، تمہیں دنیا کی پھر پرواہ نہیں رہے گی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی تو آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی پرواہ ہے، خدا کی پرواہ نہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ روز حشر پروردگار کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، غرق ہو چکے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ مستغرق ہیں دنیا کے اندر۔ کامیابی کا زینہ ناظرین کرام جن اصولوں سے بنا ہوا ہے، اس کے لیے کچھ آپ کو اصلاحی عمل کرنا پڑتا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کامیابی کا زینہ بعض اصولوں کی سیڑھیوں سے بنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مقابلہ تو کیجئے، لڑنا تو ہے، لیکن مقابلہ کیجئے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ تمنا کیجئے، تمنا کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن استحقاق کے ساتھ، پریولیج کے ساتھ۔ ملاقات کیجئے، لیکن وقار کے ساتھ۔ بات کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن اختصار کے ساتھ، کیونکہ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا عبادت ہے۔ سنیے، بالکل سنیے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ۔ ایسے ہی نہیں سن لیجئے کہ بس سن رہے ہیں، ضرور سنیے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ، غور کیجئے، گہرائی کے ساتھ، بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے سانس لیجئے روانی کے ساتھ، اور کام کیجئے خوش اسلوبی کے ساتھ، تاکہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ دیکھیے، کسی کو دیکھیے دلچسپی کے ساتھ، لیکن عمل کیجئے بے خوفی کے ساتھ۔ کھائیے اعتدال کے ساتھ، آگے بڑھیے اعتماد کے ساتھ۔ یہ کچھ اصول ہیں زندگی کے، ان کو تو اختیار کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح آرام کیجئے، مگر فرصت کے ساتھ، ہر وقت آرام نہیں کیجئے، اور مسکرائیے، مسکراہٹ بھی رہنی چاہیے چہرے پہ، مگر متانت کے ساتھ، ذرا اس میں ایک وقار ہو۔ دوستی مت رکھیے کسی رذیل کے ساتھ، رذیل، چھوٹا دماغ، ان کے ساتھ کبھی دوستی مت رکھیے۔ اور بحث کیجئے تو دلیل کے ساتھ، ورنہ پھر بحث مت کیجئے۔ عبادت کیجئے یکسوئی کے ساتھ، عبادت یکسوئی مانگتی ہے۔ ایکسرسائز مت کیجئے، عبادت کیجئے، نو ایکسرسائز۔ عبادت کیجئے یکسوئی کے ساتھ، اور دعا کیجئے فیاضی کے ساتھ، سب کے لیے دعا کیجئے۔ یہ نہیں کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، اس کے لیے دعا کروں گا، فلاں، فیاضی کے ساتھ دعا کیجئے۔ نماز ادا کیجئے جماعت کے ساتھ، جی، اور قرآن پڑھیے قرات کے ساتھ۔ تو یہ زندگی کے کچھ اصول ہیں، اور یہ ایک، بلکہ میں تو کہتا ہوں اصولوں کی ایک سیڑھی ہے، چڑھتے چلے جائیے، پہنچ جائیں گے، انسانیت کی معراج پر پہنچ جائیں گے۔ اور انسانیت کی معراج یہ آخری ہے، کیا کہ نماز ادا کیجئے جماعت کے ساتھ، قرآن پڑھیے قرات کے ساتھ۔